دیں کوئی موضوع پھر مجھے. جی تعویذ ہے، دم ہے، دعا ہے، امین صاحب، ہے. آج کا ہمارا موضوع جو ہے نا، آپ تعویذ کے حوالے سے بتائیں. ہم نے موضوع آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتے جانا ہے، تو آپ پھر اس لحاظ سے ہمیں جو ہے نا. کتنے بھی موضوع بتانے ہیں، ایک ہی بتائیں مجھے موضوع نہیں، تعویذ کے حوالے سے. سب سے پہلے نا آپ ہمیں تعویذ کے حوالے سے دیں، اور اس کے اندر یہ بھی بات آگاہ کریں کہ عوام کو پتہ چلے کہ تعویذ جو ہے کس لحاظ سے پہننا بہتر ہے، کس حالت کے اندر تعویذ پہننا بہتر ہے. چلے میں تعویذ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائی بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم. بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خالص روحانیت. سب سے پہلے میری 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. میں ہمیشہ یہ 3 باتیں بولتا ہوں. نمبر 1، اس دنیا میں آج دن تک کسی ماں کی کوکھ میں وہ بچہ جنا نہیں گیا جو کسی کا حساب لگا کر بتا دے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. حساب آپ کسی کا بھی آپس آپ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو بندہ آپ سے عامل ہو، جو روحانی علاج کرنے والا ہو، جو آپ سے پیسے مانگ لے، وہ تو ہائی فراڈی گا. ٹھیک ہے نا، جو آپ سے پیسے مانگ لے. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو غیب کی خبر بتا دے یا نمبروں والے تعویذات دیتے، وہ حرام ہے. نمبروں والے جو تعویذات ہیں نا، وہ حرام ہے. آپ جس کے اوپر نمبر لکھے گئے ہوں یا نقش کاری کی گئی ہو، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں میں ہمیشہ بولتا ہوں اور ہمیشہ بولتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں تعویذ کے حوالے سے. دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا ایک موضوع ہے، اتنا اس میں تفصیل میں جانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. وہ میں نے اپنی بات میں ہی آپ کو بتا دیا کہ جس تعویذ پہ نمبر لکھے گئے ہوں، نقش کاری کی گئی ہو، وہ تعویذ پکے ٹھکے حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو تعویذ جس کے اوپر نقش کاری کی گئی ہو، آپ تعویذ کھولیں، آپ تعویذ کھول کے آپ اس کو پڑھیں. اگر اس کے اندر کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا حدیث کی دعا لکھی ہوئی ہے تو وہ تو جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اور نقش کاری یا ویسی لکیریں لگی ہوئی ہیں تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اب تعویذ میں تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں کہ بات یہ ہے، تفصیل سے مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ جو جائز ہیں کوشش کریں آپ ان سے بھی بچیں. تعویذات سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، آخری 2 کل 4 کل آپ وہ پڑھیں، بس بات ختم. ٹھیک ہے، آپ کو 500 جادوگر مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باقی جو لوگ تعویذ گنڈوں میں ڈلتے ہیں تو وہ بس ساری زندگی اسی وہم کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی میں مبتلا رہتے ہیں. ہاں، تعویذات دیکھیں، بات یہ کہ جو تعویذات پہ جو نابالغ بچے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے بھی، آپ ان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں تعویذ پہننے کے لیے. اس کے علاوہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل 70 سال کے باپے ہو گئے، ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے. جو بڑے لوگ بھی ہیں نہیں پڑھنا آتا جن کو قرآن پاک، تو ان کو آپ تعویذ لکھ کر دے سکتے ہیں. ان کے لیے جو ہے یہ بہتر ہے. اچھا امین صاحب، آپ نے بات کی وہم کی، تو اس کا کچھ وضاحت کر دیں گے یہ کن چیزوں سے ہو سکتا ہے یا کس وجوہات سے ہو سکتا ہے، تاکہ جو ہے اس وجوہات سے بچا جا سکے. وہم کا علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہم تو ایک انسان سمجھ لے کہ یہ انسان کی نفسیات ہے، وہم کرنا. ٹھیک ہے، اب وہم انسان کو کسی بھی چیز سے وہم ہو سکتا ہے. انسان کی یہ اپنی ایک شخصیت کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ کون سا انسان وہم ہے. میں وہم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں اگر اپنی بات کروں نا تو میں وہم نہیں کرتا. تو باقی یہ کہ کہتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں، عامل حضرات ہو گئے، یہ پیر بابے ہو گئے، میں سب کی بات نہیں کر رہا. عامل تو ہوتی فراڈی ہے نا، جس کے نام سے عامل آ گیا وہ تو ہائی فراڈی ہے. ٹھیک ہے نا. پیروں پہ بات کی جا سکتی ہے، کون سے ٹھیک ہے کون سے نہیں ٹھیک، وہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے، جو عاملوں کی جہاں تک بات میں آپ کو بتاؤں، جس کے ساتھ عامل لگ گیا وہ جھوٹا فراڈی ہے. ٹھیک ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان. ٹھیک ہے نا. اپنے ایمان کو آپ بچائیں، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھنا، بس کسی سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوگا، اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. بس عقیدہ اپنے اپنا ٹھیک رکھنا. میرے پاس لوگ آتے ہیں یہاں پہ، امیر صاحب آپ ہمارے صاحب لگائے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا میں کوئی اللہ معاف کرے معاذ اللہ خدا تو نہیں لگا ہوا کہ میں آپ کے صاحب لگا کے بتا دوں. مجھے کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا. غیب کی خبریں میرے پاس نہیں. کافی لوگ کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں استخارہ کروانے کے لیے. آپ استخارہ کر لیں، میں کدھر سے استخارہ کر لوں. آپ نے بات کی استخارہ کی، تو اس کی بھی ہمیں وضاحت کرتے ہیں. ابھی تو ہمارے کافی موضوعات جو ہیں بقائے ہیں. لیکن بات یہ جو استخارہ ہے نا، وہ صرف ایک دعا ہے. ٹھیک ہے نا. استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، یا اللہ اس کام میں میرے لیے خیر ڈال دے. یہ ایک دعا ہے صرف. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر آپ یہ بولیں کہ آج کل تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ استخارہ سینٹر لوگوں نے کھول لیے ہیں. بالکل، استخارہ سینٹر لوگوں نے کھول لیے ہیں. ٹھیک ہے،
2,000 روپے دیتے ہیں وہ لیتے ہیں وہ خود, اور لوگ 2,000 3,000 5,000 ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے. کمپٹیشن ہے نا, پہلے 5,000 لیتے تھے, اب کمپٹیشن وہ زیادہ ہو گیا, اب 2,000 شاید ریٹ چل رہا ہے ان کا. معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ داڑھی والے اور پگڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, نام بتا دیتے ہیں اور والدہ کا نام بتا دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے جی آپ نام بتائیں, والدہ کا نام بتائیں, اگلے دن فون کرتے ہیں جن کو خواب آ گیا جی یہ کام کریں یا نہ کریں. یہ فضول سی باتیں ہیں. استخارہ صرف ایک دعا ہے, وہ آپ نے خود کرنی ہے, وہ کسی دوسرے تیسرے سے نہیں کروانی, اور اس میں والدہ کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا امیر صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بعض اوقات سنا ہے کہ یہ بندہ اس کی موت آئی تھی, یہ مر گیا, اس کو فلانے نے تعویذ ڈالے تھے, یا اس پہ یہ مصیبت آئی, اس کو فلانے نے کالے تعویذ ڈالے تھے, یا لونگ رکھے تھے, یا ایک لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے, ان کی شادی میں ہو تو اس کے اندر یہ ہے جی فلانے نے تعویذ. پہلی بات تو میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ تعویذات کرنا, جادو کرنا, جادو ہو سکتا ہے, جادو میں کوئی مطلب کہنے کا وہ دوسری رائے نہیں ہے جادو, لیکن بات یہ ہے کہ جادو اور تعویذات کرنا کسی پہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لوگ تو ایک ڈال دیتے ہیں, جادو کے اوپر ڈال دیتے ہیں, جنات پہ ڈال دیتے ہیں, تعویذات پہ ڈال دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں میرے علم کے مطابق 2 سے 3 لوگ ایسے ہیں جو سچ مچ میں کسی کے اوپر جادو کر دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سچ مچ کسی کے اوپر جادو کر لیتے ہیں, سچ مچ جس کے کسی کے اوپر جادو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا بھی جو ہے نا وہ جادو بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے جادو, ٹھیک ہے. لوگ تو بس انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بس کوئی آسان کام ہے جادو کر لینا. جادوگر لاکھوں روپے لیتے ہیں, وہ کتنے کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے اوپر جادو کروانے چلے جائیں, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں نے فلاں بندے کو نقصان پہنچانا ہے, آپ فلاں بندے کو آپ اس کے تصویر دے دیتے ہیں, یا بال دے دیتے ہیں, یا ناخن دے دیتے ہیں, جو بھی چیزیں آپ دیتے ہیں, کپڑے دے دیتے ہیں, یہ ہم نے اس کو نقصان پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. جادو کروانے آپ جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ وہ عامل آپ سے پیسے بھی لے لے گا اور جادو بھی نہیں کرے گا. اچھی بات ہے, یہ لوگ چھوٹے خبیث ہیں. جو لوگ سچ مچ کر لیتے ہیں وہ بڑے خبیث ہیں, ٹھیک ہے, لاکھوں روپے لیتے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو اتنا آسان نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا کیا یقین ہے کہ جو آپ پہ جادو کروانے جا رہا ہے اس کو صحیح جادوگر مل گیا یا نہیں ملا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح جادوگر مل گیا, اس بات کا کیا یقین ہے اس نے جادو کر دیا یا نہیں کیا. ان میں جو کر سکتے ہیں سچ مچ وہ بھی اکثر پیسے لے لیتے اور جادو نہیں کرتے. اور اگر اس نے جادو کر بھی دیا ہے تو اس بات کا کیا یقین ہے کہ وہ جادو چل گیا یا نہیں چلا, کیونکہ جادو کرنا جادوگر کے اختیار میں, جادو کو چلانا جادوگر کے اختیار میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا سمجھ لیں کہ دونوں ہی دار اسلام سے خارج, بالکل, ٹھیک ہے نا. ان کو جادو کو آپ نے زیادہ لفٹ نہیں کروانی, بالکل. اور اگر جادو ہے بھی, ٹھیک ہے نا, تو اس کا علاج اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ وہ علاج بھی میں آپ کو دے دوں گا. کسی کو بھی اگر چاہیے ہو, کسی بہن بھائی کو علاج چاہیے ہو جادو کا, میں ایسا علاج دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر اندر پرانے سے پرانا جادو ختم ہو جائے گا, اور 500 جادوگر مل کے انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور مزے کی بات, 1 ٹکا بھی کسی کا خرچ نہیں ہوگا, بالکل. جو پیسے مانگ لے وہ دوائی فراڈی ہے. جی امیر صاحب, آپ کی بات سن کے مجھے ایک آیت یاد آ گئی کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو جو ہے پریشانی دے سکے تو کوئی بندہ اس کو ٹال نہیں سکتا. جی, اگر ہم کسی کو آسانی دے سکے تو کوئی بندہ اس کو ٹال نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ قرآن پاک کو ہمارا ماننا ہمارے ایمان کا جزو ہے. جی, تو کیا یہ جو جادو کرواتے ہیں یہ تو اس آیت کے خلاف ہے, اس آیت کے تو مقابلے کے اندر ہے. دیکھیں جو جادو کرنے والا انسان ہے, کوئی جادو کرتا ہے, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ تو شیطان کا پیروکار ہے, وہ شیطان کی مانتا ہے. تو شیطان اللہ کے مقابلے میں آگے کھڑا تو ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس کو جو ہے بری سے بری جو ہے وہ کہتے ہیں شکست ہوگی, وہ آخر میں جہنم ہی اس نے جانی جانا, جو مرضی کر لے, لیکن ہم تو اس کے پیچھے نہ لگے نا. میں یقین اللہ, دیکھیں بات پتہ کیا ہے عبداللہ بھائی آفت صاحب, بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی دنیا کا عامل ہو, ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں کہ جنات بھیجے مجھے اٹھوائی یہاں سے, ٹھیک ہے, کوئی نقصان. آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یار جنات کیا چیز ہے, بالکل. ہم جنات کو جو ہے وہ جوتے کے نوک پہ رکھ کے مارتے ہیں. آج کوئی جنات میرے سامنے, ٹھیک ہے نا, ہمارا عقیدہ الحمدللہ مضبوط ہے, بالکل. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, جنات کو تو نہیں کیا. ہم وہ مخلوق ہیں جن کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے, ٹھیک ہے. جنات ہم سے ڈرتے ہیں, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, لیکن جب جنات نے دیکھا کہ یہ انسان مجھ سے ڈرنے لگے تو وہ جنات اس کے پر غالب آ گئے, بالکل, ٹھیک ہے نا. ان کی طبیعت میں شر غالب ہوتا ہے, بالکل. جو جنات, ان سے کون ڈرتا ہے, جنات سے کوئی ڈرنا چاہتا ہے. اچھا امیر صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ بعض دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں خواب میں یہ آ گیا, ہمارے خواب میں یہ فلانی چیز آ گئی. دیکھیں میری بات سنیں, میں وہی بات کرتا ہوں. دیکھیں جو خوابوں کی تعبیر, خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, ٹھیک ہے. خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے, اور خواب یہ ہے کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے یا موسم خراب ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو خواب آئیں گے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل کی باتیں ہوں، دن کی باتیں ہوں، اگر آپ کوئی چیز آپ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں، وہ کس طرح وہ خواب میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان کے خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ایک نفس کی طرف سے آتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، اگر 2 انسان ایک سیم خواب دیکھ لیں، ایک جیسا خواب دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں کی تعبیریں الگ الگ ہوں، بالکل ان میں آپ نے پہلی بات ہے خوابوں کو لفٹ نہیں کروانی، خوابوں کو آپ نے زیادہ لفٹ نہیں کرانی۔ کافی لوگ اس چیز میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آج میں نے شبلی دیکھ لی، کتا دیکھ لیا، بندر دیکھ لیا، شیر دیکھ لیا، خون دیکھ لیا، چوری دیکھ لی، قبرستان دیکھ لیا، مردے دیکھ لیا، یہ فضول باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خواب کو جو انسان زیادہ لفٹ کرواتا ہے نا، تو وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ خواب میں یہ ایک، میں اس کی مثال پتہ ہے کیسے دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے کہ آفت صاحب، اب جیسے آپ یہاں پر اکیڈمی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن اکیڈمی ہے آپ کی، آپ کے جو آپ جن کے انڈر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بچوں کو ماشاءاللہ تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کی پڑھاتے ہیں سپارہ، اگر وہ آپ کو یہ بولیں کہ آپ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، آپ کو ایک اکیڈمی کا سیٹ اپ دیا ہوا ہے، آپ کے جو کیا کہتے ہیں امیر ہیں، وہ آپ کو یہ بولیں کہ حافظ صاحب آپ روزانہ صبح 8 بجے آتے ہیں، تو کل آپ نے صبح 7 بجے آنا ہے، بہت ضروری کام ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا، میٹنگ کرنی ہے، تمام اساتذہ کو وہ جو ہے نا صبح 7 بجے بلاتے ہیں اور اسپیشل آپ کو بولتے ہیں کہ آپ نے صبح 7 بجے یہاں پر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی استاد ہے، رات کو آپ کے خواب میں آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں جی صبح چھٹی کر لینا، تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں، بالکل اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ ایک دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 7 بجے آنا ہے، تو یہ تو کہنے کہ خواب میرے شیطان کی طرف سے آئی یا میرے اپنے ذہن کے مطابق آئی۔ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بات وہی میں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر ہر کسی جو ہے وہ لوگ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر رہے ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر، وہ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، بس وہ کتاب، وہ خوابوں کی تعبیر کی کتاب یہاں سے ملتی ہے، 170 روپے کی آپ لیں، اس کے اندر لکھا ہوگا جی آپ خواب کی تعبیر دیکھ لیں، اس کی ہوگی جی آپ مرنے والے ہیں، آپ 50 سال تک زندہ رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ نے زیادہ لفٹ نہیں کرانے خوابوں کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا امین صاحب، آپ آخر میں ہمارے سننے والوں کو، ناظرین کو کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ کس چیز کا وظیفہ بتاؤں؟ کہ چلیں جو یہ لوگ صبح شام پڑھتے رہیں، جس سے ان کو یہ جنات سے شیطان سے، بات یہ کہ میں لوگوں کو وظائف دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے جو اونچا وظیفہ، 2 وظیفے سب سے اونچی ہیں۔ نمبر 1 ماں باپ کی خدمت کریں، نمبر 2 کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں، بس اس سے اونچا کوئی وظیفہ نہیں میری نظر میں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہو، کرنی ہو، اب جو آپ ہم سے باتیں کریں گے، ہم انشاءاللہ العزیز اپنے دیکھنے والوں کو بھی پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو عزت دے، انشاءاللہ جی آمین۔ ٹھیک ہے۔ یہ تھے ہمارے جناب امیر صاحب، جنہوں نے ہمیں وقت دیا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔